مصطفى أما بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم قابل قدر معزز سامعین اور عزیز دوستو، اسلام مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کی ہر دوڑ، ہر تگ و دود قرآن مجید سے انسانوں کی وابستہ ہے۔ کوئی ایسا موقع اور کوئی ایسا میدان نہیں ہے جہاں قرآن مجید ہماری رہنمائی اور رہبری نہ کرتا ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے جڑ جائیں اور اس سے وہ سبق حاصل کریں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ آج جس موضوع پر ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایک زبان کے متعلق ہے۔ پورے عبادتوں کی جڑ، بنیاد، بیس اگر ہے وہ زبان ہے۔ اسی زبان سے انسان بہت سارے نیکیاں کما سکتا ہے۔ اسی زبان کے ذریعے سے جتنا کمایا ہوا اجر ہے وہ ضائع بھی کر سکتا ہے۔ سب سے چھوٹی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے مگر اس کا مقام سب سے اونچا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنی قسم کی عبادتیں انسان بجا لاتا ہے، ہر اس عبادت کے اندر زبان کا دخل ہوتا ہے۔ انسان نماز ادا کرتا ہے جو سب سے بڑی عبادت ہے انسانوں کے لیے، وہ بغیر زبان کے مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تلاوت ہے بغیر زبان کے نہیں ہو پاتی ہے، ذکر ہے بغیر زبان کے نہیں ہوتا ہے۔ تو تمام تر عبادتوں کا تعلق اللہ تعالیٰ نے زبان سے رکھا ہے، اور انسان کی اچھائی اور اس کی برائی اس کی زبان سے ثابت ہوتی ہے۔ جس کوالٹی کا انسان ہوتا ہے اس کی پہچان اس کی زبان سے ہوتی ہے۔ جس قسم کا برا اور دیوس قسم کا انسان ہوتا ہے اس کی زبان سے اس کا علم اور پتہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر کسی خاندان کو چیک کرنا ہو، کسی گھرانے کو معلوم کرنا ہو تو اس کی زبان کو دیکھنا چاہیے۔ جس گھر کی زبان اچھی ہوتی ہے، جن بچوں کی زبان اچھی ہوتی ہے، ان کے گھر کا مزاج اچھا ہوتا ہے۔ جن گھر والوں کی زبانیں اچھی نہیں ہوتی ہیں ان کے گھروں کا مزاج بھی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو زبان کو ایک بہت ہی زیادہ ہمارے اسلام میں، ہمارے کلچر میں، ہماری زندگی میں بڑا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ایک فصیح زبان بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فصاحت ہی میں اپنے کلام کو اتارا ہے جو عربی زبان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو بھی بہتر بنانے کے لیے زبان کو درست کریں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر زبان کے تعلق سے کچھ ہدایات ہمیں ارشاد فرماتے ہیں۔ ابھی جو آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے تقوی حاصل کرو اور سچ بات کرو، سیدھی بات کرو، انصاف کی بات کرو۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صحیح راہ روش کی بات کرو۔ جب انسان اچھی بات کرے گا، انصاف کی بات کرے گا، سیدھی بات کرے گا، کیا ہوگا؟ رزلٹ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ارشاد فرمایا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال بڑے ٹھیک ہوں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ دیکھیں انسان صاف بات کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، اس سے اس کا عمل بھی بہتر ہوتا ہے اور اس کے گناہوں کی مغفرت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک صورت میں مومنین کی تعریف کرتے ہوئے، ایمان والوں کی تعریف کرتے ہوئے بہت ساری صفات پر گفتگو کی ہے۔ قد افلح المؤمنون، بڑے کامیاب ہیں وہ ایمان والے۔ پھر تعریف کرتے کرتے اللہ رب العزت نے ایک جو بات ان کے لیے فرمائی کہ والذین هم عن اللغو معرضون،
لغو فضول سے وہ بچتے ہیں. کیا کرتے ہیں اہل ایمان؟ ان کی تعریف یہ ہے کہ زبان کی جو فضولیات ہیں، جو برائی ہے، وہ جب بھی سنتے ہیں وہاں سے اپنے آپ کو اعراض کر لیتے ہیں، وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. یہ ایک اچھے انسان کی علامت ہے. دیکھیں کہ جتنے کام ہم دنیا میں کرتے ہیں اس میں 70% دخل زبان کا ہوتا ہے. حتیٰ کہ ایجوکیشن کا بھی 30% میٹر کرتا ہے. جو انسان زندگی میں جو سیکھتا ہے وہ اس کے لیے 30% میٹر کرتا ہے، اور زبان اس کے لیے 70% میٹر کرتی ہے. تو کتنی اچھی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح بخاری میں، اذا صلحت صلحت الجسد کلہ، کہ جب ایک زبان ٹھیک ہوتی ہے نا، پورا جسم بھی ٹھیک رہتا ہے، پورے اعمال بھی اس کے ٹھیک رہتے ہیں، کوئی دشواری نہیں ہوتی. وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب زبان کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کے سارے اعمال کے اندر بھی جو ہے فساد پیدا ہوتا ہے. اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کچھ دیکھیں، حضرت انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو بھی دیکھیں اور زبان کے متعلق کچھ باتیں ہم سمجھیں. نمبر 1 پوائنٹ، ہماری زبان سچ کی حامل ہو. جب بھی ہم بات کریں سچ بات کریں. موقع جس انداز کا ہو، محل جس طریقے کا ہو، نفع و نقصان ہمارے سامنے، باوجود ہے کہ انسان سچ بات کرے، اچھی بات کرے. وقتی طور پہ نقصان دکھے گا مگر حقیقت کے اندر جو ہے اس کے لیے بے شمار اس میں فائدے ہیں سچ بات میں. اب دیکھیں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک صحابی تھے عمیر ابن سعد رضی اللہ عنہ، ایک لڑکے تھے، یتیم ہو گئے، ان کے ابا کا انتقال ہوا. انہوں نے، ان کی جو ماں جو تھی، انہوں نے ایک منافق تھے، جلاس ابن صدا ان کا نام تھا. ظاہراً وہ اپنے آپ کو مسلمان دکھایا کرتے تھے، حقیقت میں منافق تھے. ان کی ماں نے ان سے نکاح کر لیا. یہ جو یتیم بچہ تھا اپنے ابو سے بہت محبت بھی کرتا تھا، وہ باپ بھی بے دریغ اس بچے سے محبت کیا کرتا تھا. ایک زمانہ چلتا رہا، جب تبوک کا موقع آیا، جس وقت مسلمانوں کو مین پاور کی بھی ضرورت تھی، فائنانس کی بھی بہت زیادہ ضرورت تھی. ایسے وقت میں جس کے پاس جو تھا وہ نکل رہا تھا، اور حالت یہ تھی کہ لوگ اپنے چیزوں کو بیچ بیچ کر، کپڑوں کو بیچ بیچ کر تلوار خرید رہے تھے تبوک کے موقع پر. جب اس بچے نے دیکھا کہ مدینہ کا ایسا ماحول ہے، اس نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا جان آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہو، یہاں پر سارا مدینہ اپنی تیاری میں جٹا ہوا ہے اور آپ کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں. اب یہ منافقت باہر آئی جلاس ابن صدا کی. کہنے لگے کہ تیرا نبی جو باتیں کہتا ہے اس سے بہتر ہے کہ ہم گدھے بن جائیں، کہ کوئی تیرے نبی کی بات سننے میں ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ اتنی تکلیف ہوئی اس بچے کو. اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میں خاموش نہیں بیٹھتا، اس لیے کہ میرے دل میں سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی محبت ہے، پھر میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں یہ بات حضور کو جا کے بتاؤں گا. چھوٹا سا بچہ گیا حضور کی خدمت میں اور کہنے لگا اللہ کے نبی میرا باپ تو اس طریقے کی بات کر رہا ہے. حضور نے کہا بلائیے اس کو. جب اس باپ کو پیش کیا گیا، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو باپ کہنے لگا یہ لڑکا جھوٹ بولتا ہے، اس لڑکی کی زبان جھوٹی ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے. حضور علیہ السلام بھی سمجھے کہ بچہ، اب شک کی بات ہے کہ ایک بڑا آدمی ہے اور ایک بچہ ہے. ایک منافق جو دوسرا تھا اس نے بھی کہنے لگا کہ یہ کتنا نالائق بچہ ہے، اسی باپ کا کھاتا ہے اور اس کے خلاف جھوٹ بکتا ہے. پھر اس باپ نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو قسم والا معاملہ شروع کریں گے، میں پہلے قسم کھاؤں گا میری بات کی سچائی کے لیے، بعد میں لڑکا قسم کھائے گا. بس اتنا جملہ کہا، زبان جا کر کے تالو پہ چپک گئی. حضور کے سامنے جھوٹ کہنے کی کوشش کر رہا تھا. وہی کے آثار شروع ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آئے انہو کلمۃ الکفر لقولہ کلمۃ الکفر. اس بندے نے جو کہا ہے آپ کے سامنے وہ کفریہ کلمات کہا ہے. زبان تالو پہ چپک گئی، بدن جو ہے وہ تھرتھرانے لگ گیا، پسینے میں بھیگ گیا اور توبہ و استغفار کرنے لگ گیا. معافی کا وقت تھا. یہ بچہ جو کہہ رہا تھا وہ حقیقت تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی اس بچے کی قرآن مجید میں دی. تو اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے دعا درخواست کی کہ مجھے میرے لیے معافی مانگیے. توبہ قبول کی گئی،
یہ منافق سچا پکا مسلمان بنا اللہ کے نبی کے سامنے، اور اس کے بعد جب لوٹا ہے اس بچے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ جتنی زندگی گزری تھی منافقت میں گزری تھی، ایک بچے کی سچی زبان نے اس منافق کو مسلمان بنا دیا۔ جب بھی بات کی جائے، سچ بات کی جائے، سامنے لاکھوں کا نقصان انسان کو نظر آئے، جھوٹ کا سہارا کبھی نہیں لینا چاہیے۔ تو نمبر 1 پوائنٹ۔ اچھا، اس سچ کے متعلق حکایات و واقعات بے شمار ہیں ہمارے سامنے، اس پر تفصیلی گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے۔ پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ انسان کو سچ کہنا چاہیے، قولاً سدیدہ، صاف بات کرنی چاہیے، چاہے وہ اگینسٹ اپنے باپ کے ہو، جیسے اس بچے نے اپنے باپ کے خلاف مقدمہ لڑا ہے۔ ایسی ہی کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ نمبر 2، جب کسی بات کے لیے ہم اپنی زبان سے وعدہ کریں، اس وعدے کو وفا کریں، پورا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق 3، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، پہلا ہی منافق کی علامت یہ ہے، وہ جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بات کرتا ہے۔ منافق انسان جو ہوتا ہے وہ جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بات کرتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، زبان ہی کا تعلق ہے دونوں چیزوں سے۔ تیسری چیز حضور نے فرمایا، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ اور ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں، منافق کی 3 علامتیں، بخاری مسلم کی روایت۔ جب بات کرے تو جھوٹ بات کرے، مومن نہیں کرتا ہے میرے دوستو۔ حضور نے فرمایا، اتنا محبت رکھتے تھے اللہ کے نبی، مومن ہی سکھائیں کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن کبھی جھوٹا نہیں۔ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو منافق کی زمرے میں آتا ہے۔ جب بھی منافق بات کرتا ہے تو جھوٹی بات کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب لڑائی جھگڑی ہوتے ہیں، آپس میں بحث مباحثہ ہوتے ہیں تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ یہ 3 علامتیں منافق کی ہیں۔ مسلم اور مومن کی علامت یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو سچ بات کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو وفا کرتا ہے، اور جب لڑائی جھگڑے سب کو شتم بھی سامنے والا کرتا ہے تو اپنے آپ کو روک لیتا ہے، سب کو شتم کا، گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دیتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، لڑائی جھگڑے والے، گالی گلوچ والے جب کسی مومن سے بھڑ جاتے ہیں، وہ اتنا کہتا ہے سلام، بات کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، لغویات آتے ہیں تو اپنے آپ کو جو ہے اعراض کر کے نکل جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ تو نمبر 2، انصاف کی بات کریں، وعدے کو وفا کریں، جو زبان سے وعدہ کیا گیا ہے اس کو پورا کریں۔ یہ بات دور صحابہ میں بہت اہم تھی کہ جب بھی کوئی انسان وعدہ کرتا ہو اس وعدے کو پورا کرتا ہو، جبکہ ایک مومن کی بھی حالت یہ ہے کہ جب وعدہ کرے پورا کرے۔ اس سلسلے میں بھی کئی روایات اور واقعات ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں جو بہت ہی لائق و فائق واقعہ ہے، صحیح روایت سے بھی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا۔ ایک نوجوان لڑکا غنی جو ہے وہ امانت کا مال لیے ہوئے سفر کر رہا تھا، کیونکہ پہلے زمانے میں تو کوریئر وغیرہ کا سسٹم نہیں ہوتا تھا، لوگ اپنے گھوڑوں سے اور بیلوں سے اور خچروں سے جو ہے لوگوں کا مال ٹرانسفر کیا کرتے تھے۔ تو ایک گاؤں کا بہت سارا مال لے کر کے جا رہا تھا، دھوپ کے وقت میں آرام کرنے کے لیے ایک کھیت میں وہ سو گیا اور اونٹ کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ اونٹ چرتے چرتے بازو والے کا جو ایک کھیت ہوتا ہے اس میں چلا گیا جہاں ایک بوڑھا آدمی اپنے کھیت میں کاشتکاری کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک اونٹ میرے کھیت میں آیا ہے، تو اس نے جو دے کے مارا پتھر یا کسی چیز سے اس اونٹ کو، اونٹ بدکنے لگ گیا، ادھر ادھر بھاگا۔ اس کی نیند جب کھلی، اونٹ کو بدکتا ہوا دیکھا تو اس کو بڑا غصہ ہے، اس لیے کہ وہی تو سب کچھ ہے سفر کا سامان، اونٹ ہی اگر مر جائے یا زخمی ہو جائے تو وہ بڑے غصے میں آ کے اس نے اس بوڑھے کے ساتھ حجت بازی ہوئی اور ایک جھاپڑ اس نے اس طریقے سے رسید کیا، بوڑھا آن دا اسپاٹ مر گیا، حادثہ ہو گیا۔ خبر ہو چلی مدینہ میں، اس کے 2 نوجوان لڑکے تھے اس بوڑھے کے، وہ آ کر کے انہوں نے مقدمہ دائر کیا عمر بن خطاب کے سامنے کہ اس نوجوان نے ہمارے باپ کا قتل کیا ہے، قصاص میں ہم اس آدمی کو ماریں گے۔ حضرت عمر سے اس نے ریکویسٹ کی کہ اے امیر المؤمنین، بالکل آپ قصاص مجھ سے لے سکتے ہیں،
مجھے 3 دن کی اجازت دیجیے، میں میرے علاقے جاتا ہوں، میرے ساتھ امانتوں کا مال ہے اور میں ان کی امانتیں انہیں پہنچاتا ہوں، اور 3 دن کے اندر میں یہاں حاضر ہوتا ہوں، پھر مجھے قصاص دیجیے، مجھے بدلہ دیجیے، مجھے قتل کر دیجیے۔ حضرت عمر سوچ رہے ہیں کہ یہ بندے کو تو کوئی پہچانتا نہیں، اس لیے کہ مسافر ہے۔ مجمع سامنے پورا کے پورا بیٹھا ہوا تھا۔ ان 2 نوجوانوں نے کہا کہ اس کا ضامن کون ہوگا؟ اگر یہ 3 دن میں نہیں آیا تو مقدمہ کس پہ دائر کیا جائے؟ حضرت عمر نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اگر تم نہ آئے تو تمہارا یہاں پہ کوئی ضامن ہے؟ اب اس بندے سے تو کوئی تعارف ہی نہیں تھا کسی کا۔ ایک محبت بھری نگاہ اس نے مجمع پہ ڈالی۔ ایک بوڑھا شخص سفید داڑھی والا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ جو فلاں بوڑھے ہیں وہ میرے ضامن ہوں گے۔ لوگوں نے مڑ کے دیکھا تو سیدنا ابو ذر غفاری ہیں۔ سارے لوگ پریشان ہو گئے، اتنا بڑا صحابی۔ کہنے لگے آپ اس کی ضمانت لیں گے؟ کہنے لگے کہ جب ایک مسلمان نے زبان سے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے میں اس کا ضامن بننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری ضامن بن گئے، چھوڑ دیا گیا کہ جاؤ تم 3 دن تک واپس آ سکتے ہو۔ یہ نوجوان جلدی جلدی اپنے اونٹ کو لے کر کے اپنے علاقے گیا، جو کچھ بھی اس کو سامان پہنچانا تھا پہنچایا، جو کچھ بھی کرنا تھا، اس لیے کہ قصاص موت کا بدلہ موت۔ ظہر کے وقت سے لوگوں کی نگاہیں اس راستے پر جڑی ہوئی تھی جس راستے سے وہ گیا تھا۔ ارے اگر وہ نہ آئے آج، اگر دھوکہ دے دے، ظاہر سی بات ہے ابو ذر غفاری کو قتل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ ضمانت انہوں نے لے رکھی ہے۔ عصر ہوئی تو لوگوں کا حال بدتر ہو گیا۔ عصر کے بعد سے لے کر کے بالکل آنکھیں ان کی لگی ہوئی ہیں کہ وہ کب آئے گا۔ سورج ڈوبنے کا وقت قریب آیا اور دربار لگ چکا تھا۔ بالکل عین سورج کے ڈوبنے کے قریب قریب ایک تیز رفتار گھوڑا آیا، اور اتنی بھی اس میں سکت نہیں تھی کہ گھوڑے کو روک سکے۔ وہ زمین پہ آ کے گر گیا اور بالکل دھول میں جو ہے وہ لت پت تھا۔ اپنے سر کو جھاڑتا ہوا امیر المؤمنین عمر فاروق کے قریب میں گیا کہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ ذرا اس واقعے پہ غور کریں، سورج کو ڈوبنے نہیں دیا۔ اگر سورج ڈوب جاتا تو 14 دن شروع ہو جاتا۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری کہ جب اس نے وعدہ کیا کہ 3 دن میں آ رہا ہوں، سورج ڈوبنے کے پہلے آیا، آ کر کے کھڑا ہو گیا کہ ٹھیک ہے اب مجھے آپ قتل کر سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کی اس محبت بھرے جملے اور اس کے آنے کو دیکھ کر کے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا کہ کیسا عجیب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی طرف لوگ دیکھ رہے تھے کہ ان کو سولی پہ چلا دیا جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا۔ کسی نے پوچھا ہے ابو ذر غفاری اگر وہ نہ آئیں تو تمہیں کیا ہے؟ کہا مجھے چلا دینا، اس لیے کہ ایک ایمان والے نے مجھ سے بھروسہ کیا ہے، میں اس کے بھروسے کو توڑنا نہیں چاہتا۔ اب وہ 2 نوجوان لڑکے محبت کرتے تھے ابو ذر غفاری سے، کہنے لگے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ابو ذر غفاری کو قتل کریں؟ وہ کہنے لگے اس نوجوان کو دیکھ کر کے امیر المومنین ہماری نیت تو اب بدل چکی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس نوجوان کو معاف کر دیں گے۔ حضرت امیر المومنین کے لبوں پہ تبسم جاری ہوا، کہنے لگے کہ کتنا ہی اچھا ہے کہ تم نے جو ہے ان کو معاف کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری قریب آئے، اس بچے کو جو ہے اس نوجوان کے گلے لگے۔ پھر سب لوگوں کے بیچ میں انہیں سوال کیا گیا کہ کیا چیز تھی تمہاری جو تمہیں یہاں کھینچ کے لائی؟ چاہتے تو تم نہ آ سکتے۔ ابو ذر غفاری ان سے پوچھتے ہیں اگر تم چاہتے تو یہاں نہ آتے، تمہارا کوئی ٹھکانہ کسی کو پتا بھی نہیں ہے، تم آئے وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے امیر المؤمنین میں اس وجہ سے آیا ہوں کہ میں نے زبان دے رکھی تھی اور میں میری زبان کو کبھی چھوٹی بنانا نہیں چاہتا۔ معاف ہو گیا قصاص۔ تو یہ دیکھیں ایک مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ اس کو قتل ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اس نے اپنے وعدے کو بھی پورا کیا ہے اور اپنی جو زبان جو دی تھی اس سچائی پر اتر کر کے وقت پر آ کر کے اس نے اس بات کی گواہی دی کہ ایک مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ذر غفاری کی طرف سے دوسرا معاملہ یہ رہا کہ جب ایک مسلمان نے کسی مسلمان پہ بھروسہ کیا، آپ اس کے بھروسے پر اتر کر کے اس کی ذمہ داری کو لے کر کے اس کے ضامن بننے کے لیے تیار ہوئے۔ تو یہ ہے نمبر 2 پوائنٹ کہ جب ہم کسی سے وعدہ کریں اس وعدے کو پورا کریں، انصاف کی بات پر چلتے رہیں۔ نمبر 3 پوائنٹ، اب آگے بڑھتے رہیں جلدی۔ نمبر 3 پوائنٹ، جب بھی ہم کسی سے بات کریں امید دلانے والی زبان سے بات کریں۔ ہوپ جس کو کہتے ہیں
آج کل دیکھیں کہ یہ بہت کمی ہمارے معاشرے کے اندر ہے. اگر کوئی بیمار ہے, کسی کو کوئی کینسر کا مریض ہے, کوئی ہارٹ کا مریض ہے, فلاں ہے, لوگ سوچ رہے نہیں آپ کو بڑے چنتا کی بات ہے, آپ فلاں یہ کیجئے, وہ ڈاکٹر سے ملیے. آدمی کم بیمار ہوتا ہے, لوگ اسے زیادہ بیمار کر دیتے ہیں. امید علی کچھ ہوا ہی نہیں تمہیں. زبان سے چند بول ایک بڑے مریض کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اور زبان کے چند بول ایک جو ہے بالکل کم بیماری کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں. تو جب بھی انسان اپنی زبان کا استعمال کرے, امید والی زبان استعمال کرے, کوئی مجبور ہو, کوئی پریشان حال ہو, کوئی تکلیف کا مارا ہوا ہو, اس کے ساتھ میں بیٹھ کر کے امید والے الفاظ استعمال کریں. اللہ کو بہت پسند ہے, امید اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی واقعات حضرات انبیاء کے پیش فرمائے ہیں امید پر. ایک دو مثال میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں, جن میں سے حضرت زکریا علیہ السلام کی بات دیکھیں. بوڑھے ہیں, وامرأتی عجوز, ان کی بیوی بانجھ, جس کو بچہ ہونے کی کوئی امید نہیں ہے, اور اس عمر میں پہنچے ہیں کہ اس عمر میں بچہ ہونے کا تو امکان بھی نہیں ہے. جہاں سائنس کی تحقیق ختم ہو جاتی ہے, وہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کام کرنا شروع کرتی ہے کہ نہیں. کوئی سائنس 90 سال کی عمر کو بچہ دے سکتا ہے, لیکن وہاں اللہ بچہ دیتے ہیں. لیکن امید تھی اللہ کی ذات سے کہ اللہ مجھے بچہ دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی ایک نبی کے پیدا ہونے کی, اور ایک بیٹا حضرت زکریا علیہ السلام کو ملا اس عمر میں. وہ جب بھی اپنے بیگم سے بات کرتے تھے کہ کیسے ہوگا تم یہ جو دعا مانگتے ہو اللہ تعالیٰ سے, تو ان کی زبان پہ یہ ہوتا تھا کہ میں اللہ سے کبھی امید نہیں ہارتا ہوں. سے واقعات بہت تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ حال ہے. اسماعیل جو پیدا ہوئے ہیں, ہمت نہیں ہاری, امید کبھی نہیں چھوڑی, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے, اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما. اس سے بھی اہم ترین بات میں بتا دوں, ایک دوسرے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی, ان کا بیٹا ایک روایت میں 7 سال کی عمر یا 10 سال کی عمر میں یوسف جدا ہو گیا تھا. جن بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا تھا, انہوں نے انہیں ننگا کر کے ڈالا تھا, اور جو اوپر کا کرتا تھا ایک بکری کے خون میں ڈبو کر کے اپنے باپ کے پاس لے جا کے دیا کہ نہیں, اس کو یاکلہ الذئب, بھیڑیے نے اس کو کھا لیا ہے. حضرت یعقوب نے اس کرتے کو اچھا دیکھا, اتنا کوالیفائڈ بھیڑیا تھا جس کو کہیں سے کپڑا پاڑا نہیں تھا, خون لگا کے لائے تھے. بچوں کی بیٹوں کی چال بازی کو سمجھ لیا. ایک جملہ کہا فصبر جمیل, میرا کام ہے صبر کرنا. اس عمل کو ہوئے, بچے کے جدا ہوئے سالوں ہاں سال گزر گئے. وہاں سے وہ لڑکے کو کنویں سے نکالا گیا, مصر کے بازار میں بیچا گیا, 12 سال جیل کی سلاخوں میں رہے. اس کے بعد حکومتیں کی, سب کچھ کی. جب مصر کے بادشاہ بنے حضرت یوسف, اپنے بھائی کو بنیامین کو دیکھ کے انہوں نے پہچانا, ان کو بھی لے جا کر کے اندر رکھا. پھر یہ بچے آئے باپ کے پاس روتے ہوئے, 10 بچے کہنے لگے کہ ہمارا بھائی چور ہے, اور اس چوری کے وجہ سے بادشاہ نے انہیں لے کے رکھا ہے. اب دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ 40 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا اس بات کو. حضرت یوسف کے چلے گئے. قرآن مجید حضرت یعقوب کی امید کو بیان کرتا ہے, عسى الله ان يأتيني بهم جميعا. بات ہو رہی ہے بنیامین کی. جن بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا تھا, ان کے دل و دماغ سے یوسف ختم ہو چکا ہے, اور وہ خود یوسف کو مل کے آ رہے ہیں, پتہ نہیں کہ یہی یوسف ہے. اسی سے راشن و غلہ بھی لے رہے ہیں اپنے بھائی سے, لیکن انہیں پتہ نہیں کہ یہ یوسف ہے. اور جو باپ نابینا ہو چکا ہے, جسے دکھنا بند ہو گیا, رو رو کے آنکھیں خشک ہو چکی تھی, ایسا نابینا باپ کہتا ہے عسى الله ان يأتيني بهم جميعا, مجھے اللہ سے امید ہے, بنیامین تو بنیامین, اللہ یوسف کو بھی میرے سے ملا دیں گے. بیگم جو تھی راحیلہ کہنے لگی, تم کتنے عجیب پگلا گئے ہو کیا؟ ارے یوسف کو مرے ہوئے کتنے سال ہو گئے, اور تم ابھی بھی یوسف یوسف. ایک مرتبہ تو کہنے لگے, دیکھیے امید. وہاں سے بچے جب نکلے, کرتا لے کے نکلے, اور حضرت یوسف نے جب باپ کا حال دیکھا کہ نابینا ہوئے, اپنا کرتا دیا, جاؤ یہ کرتا اپنے ابا کی آنکھوں پہ ڈالو, ہو سکتا ہے انہیں آنکھیں لوٹ آئیں. وہ مصر سے نکلے ہیں, کنعان کافی 100 میل دور ہے. اپنے بیگم سے حضرت یعقوب نے کہا کہ انی لاجد ریح یوسف
لولا ان تفندون، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، میری بات کا تو آپ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ بیگم کہنے لگی کیا سب پڑا گئے ہو، 7 سال کا بچہ جو مر چکا ہے آپ اس عمر میں بھی اس کی امید کرتے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اتنی عمر کو پہنچے، قریب المرض اور قریب الوفات ہو گئے، امید کو نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے یوسف اور یعقوب کو ملایا۔ جانتے ہو کہ نہیں حضرت یوسف کے واقعے؟ تو یہ زبان جو ہے نا انسانوں کی، وہ امید پر مبنی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے کسی بھی بات میں، کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ملائے گا۔ نقشے خلاف محسوس ہوں، باوجود ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز ممکن مشکل نہیں ہے، اللہ بنا سکتے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ امید، خود بھی امید پر جئیں، اللہ تعالیٰ سے امید لگائیں اور اوروں کو بھی امید کے لیے ترغیب دیتے ہیں۔ نمبر 4 پوائنٹ، جب ہم کسی سے بات کریں ہماری زبان میں تعریفی لہجہ شامل ہو۔ تعریف یہ بہت کم ہوتا ہے انسانوں سے تعریف کرنا، انسان اپنی زبان سے دوسروں کی تعریف کرنے کو بڑا بوجھ معلوم کرتا ہے۔ ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی تعریف کرتا ہے۔ کثرت سے ہمیں لوگوں کی تعریف اپنی زبان سے کرنی چاہیے، چھوٹے بڑے کام جب بھی ہم دیکھا کریں ہم لوگوں کی تعریف کریں۔ اس سے پہلے بھی وہ بات گئی کہ ہم ہر ایک کے کام کو اپریشیٹ کریں کہ آپ کا کام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ والدہ ہو، والد ہو، گھر کے جو احباب ہوتے ہیں، ہر ایک کے کام کو تعریف کریں اور لوگوں کے سامنے ہمیشہ اپنے گھر کی تعریف کو بیان کریں۔ برائی انسان میں ہوتی ہے مگر انسان برا اس وقت معلوم ہوتا ہے جب گھر کے لوگوں سے ہی برائی کا پتہ چلتا ہے۔ میں گھر میں برا ہوں، میری فیملی جانتی ہے، پڑوس والے نہیں جانتے۔ جب میری فیملی کے لوگ بتائیں گے کہ یہ انسان برا ہے تب لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ اس کے لیے انسان کی زندگی کے اندر زبان تعریف والی زبان ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا خود یہ مزاج ہے کہ اللہ تعالیٰ تعریف۔ قرآن مجید کو شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، قرآن مجید کا پہلا لفظ تعریف سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، تو یہ ہماری زبان ہمیشہ لوگوں کی تعریف سے معطر رہے۔ نمبر 5، ترغیب اپنی زبان میں ہو، لوگوں کو اچھے کام پر ترغیب ہماری زبان سے دینا ہے۔ یہ کچھ پوائنٹس بتانے کے بعد پھر میں وہ کمیونیکیشن کے متعلق کچھ باتیں بتاؤں گا۔ پہلے بیسک ہماری زبان کس طریقے سے ہونی چاہیے وہ بتا رہا ہوں۔ ہمیں ترغیب دینے والی زبان، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمت افزائی کرنے کے بجائے سامنے والے کو احساس کمتری کی شکار بنا دیتے ہیں۔ تم سے کیا ہوگا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، اب ترغیب بھی کیسے؟ حضور علیہ السلام کے کئی شاگرد تھے، پورے صحابہ شاگرد تھے، اس میں سے خاص کچھ نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ اس میں سے ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ اب بچوں کے اندر کچھ ذوق پیدا کرنا ہوتا، اللہ کے نبی کو چاہتے تو حکم دے سکتے تھے بیٹے آج سے تمہیں یہ کام شروع کرنا ہے، مگر اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو حکم نہیں دیا یہ کام کرو یہ کام کرو، ایک ترغیب دی۔ وہ ترغیب کیا تھی؟ ایک مرتبہ کہنے لگے ابن عمر کتنا اچھا لڑکا ہے، ابن عمر کتنا اچھا لڑکا ہے، اگر یہ تہجد پڑھنا شروع کرے تو اور بھی اچھی بات ہوتی ہے۔ تو اتنے پیار بھرے الفاظ میں حضور نے ایک جملہ کہا، ابن عمر کتنا اچھا لڑکا ہے، اگر یہ تہجد پڑھنا شروع کرے تو کیا یہ اچھی بات ہوتی۔ ابن عمر کہتے ہیں، خود راوی ہیں، کہتے ہیں کہ وہ دن تھا جس دن حضور کے زبان مبارک سے یہ جملے نکلے اور آج کا دن ہے میری زندگی میں ایک بھی تہجد نہ گانے۔ ترغیب ہم کیا کرتے ہیں، ترغیب نہ دیتے ہوئے ہم ڈائریکٹ آرڈر کرنے کی طرف لگ جاتے ہیں۔ آرڈر سے کام نہیں ہوتے، ترغیبات سے کام ہوتے ہیں۔ تو اپنی زبان کو ترغیب سے سرشار کریں۔ نمبر 7، اپنی زبان کو نصیحت کا پیکر بنائیں۔ جہاں بھی چلیں، جس سے بھی بات چیت ہو، ملاقات ہو، ہم کچھ نہ کچھ نصیحت ضرور کریں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نصیحت کرنا سفید داڑھی والوں کا، بڑے بڑے اللہ والوں کا، علماء کا کام ہے، نہیں۔ ہر انسان کو نصیحت کر سکتا ہے، ہر انسان کو اچھی بات بتا سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں پر بھی ہم ملیں، کوئی چیز اچھی نظر آئے تو ہم سامنے والے کو نصیحت کریں، خیر خواہی کی بات کریں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہر ایک کو بھلائی کی بات کرتے رہنا ہے، برائیوں سے روکنا ہے، کہ روکنا اور بھلائی کا کام کرنا یہ زبان سے ہوتا ہے۔
کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے. بلکہ بعض مرتبہ غلط کاموں پر شدت سے روکنا یہ بھی جو ہے واجب کے درجے میں آتا ہے، جس کو حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جب تم کوئی منکر کام دیکھو، غلط کام دیکھو، اپنے ہاتھ سے روکو، اس کو مار کے روک سکتے ہو، ہاتھ سے روک سکتے ہو، روکیے. فإن لم يستطع فبلسانه. اگر آپ میں اتنی طاقت اور قوت نہیں کہ آپ زبان سے کسی برائی کو روک سکیں تو اپنی زبان سے جو ہے اس کو روکیں، زبان سے روکیں. فإن لم يستطع فبلسانه. اگر آپ کی طاقت زبان سے روکنے کی بھی نہیں ہے تو کم سے کم دل میں اس برائی کو برا محسوس کریں. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. یہ ایمان کا سب سے نچلا حصہ ہے. برائی ہو رہی ہے اور انسان دیکھ کے اس کو برائی بھی نہیں سمجھتا، اس سے نچلا کوئی ایمان کا درجہ بھی نہیں ہے. تو جہاں پر بھی ہم بات کریں، لوگوں کو بھلائی کی طرف حکم دیتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں اور برائیوں سے روکتے رہیں. اس میں اول نمبر پر اپنے گھر کو شامل کریں، بیوی اور بچوں کو اچھائی کا حکم دیں اور روکیں، اس لیے کہ وہ ان کے زیر قیادت آتے ہیں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہاں ان کی پوچھ تاچھ ہوگی. ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جہاں انسان سچ بولتا ہے وہاں اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہو، کسی کا دل ٹوٹتا ہو، ایسے وقت میں انسان کو خاموش رہنا چاہیے. سچ بات بولنی چاہیے، مگر کہیں کسی انسان کا دل ٹوٹتا ہو تو وہاں پر انسان کو خاموش رہنا بہتر ہے. جہاں کسی کا عیب معلوم ہوتا ہو جبکہ وہ عیب حق ہے، انسان کو وہاں پر بھی خاموش رہنا چاہیے. یہ قرآن مجید کا حکم ہے. آپ دیکھیں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایسا ہوا کہ مجمع میں سے کسی سے ایسی غلطی ہو گئی کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا. آواز جب آئی تو حضرت عمر کو بڑا غصہ، کہنے لگے کس نے وضو توڑ دیا یہاں پہ؟ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا اے امیر المومنین، آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس نے وضو توڑا ہے تاکہ اس کا عیب آپ کو پتا ہو. آپ اس بات کا حکم دے کہ ہم جتنے بیٹھے ہیں سب کے سب وضو کریں گے. حضرت عمر نے کہا کہ واقعی تم نے بہت اچھی بات کہی ہے، اس کو کہتے ہیں قول سدید، بہت اچھی بات کہی. حکم دیا کہ سب وضو کریں تاکہ کس کا وضو ٹوٹا تھا اس کا عیب کسی کو پتا نہ ہو. تو چھوٹی چھوٹی زبان سے جو ہے انسان وہ کام کرے جس سے کسی انسان کی دل آزاری نہ ہو. دیکھیں اگلی بات تو یہ ہے کہ مومن وہ ہے جس سے بات کرنے کو لوگ فخر محسوس کریں. بہت اہم پوائنٹ ہے. ایمان والا اسی کو کہتے ہیں کہ جس سے بات کرنے کو لوگ فخر محسوس کریں. ارے ہاں بھائی، میں فلاں صاحب سے اور فلاں حضرت سے اور فلاں مفتی صاحب سے اور فلاں صاحب سے مجھے بات کرنے کو اچھا لگتا ہے. لوگ کہیں گے میں ان کے ساتھ بات کر کے آیا ہوں، میں ان سے بات کرتا ہوں. فخر محسوس کریں. وہ فخر اس وجہ سے محسوس ہوتا ہے وہ فلاں صاحب کی زبان بڑی اچھی اور صاف اور سلیس ہوتی ہے. تو ہر مومن کو یہ چاہیے وہ اپنے اندر وہ کردار پیدا کریں کہ لوگ ان سے بات کرنے کو فخر محسوس کریں. اگلا پوائنٹ، لوگوں سے وہ مطمئن ہو، لوگ اس سے مطمئن ہو. یہ بھی بہت اہم چیز ہے. زبان اس کی ایسی ہو، مزاج اس طریقے کا ہو کہ لوگ جب کوئی راز اس کو بتا دیں تو اطمینان ہو کہ میں نے مفتی صاحب کو میرے دل کا وہ راز بتا دیا ہے، یہ کبھی کسی دوسرے کو کہیں گے نہیں. ہمارے یہاں پہ زبان کی وجہ سے جو نقصانات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہم دوست سمجھ کر کے اپنے دل کا دکڑا نکال کے رکھ دیتے ہیں اور جب وہ دشمن بنتا ہے یا کوئی معاملہ بگڑ جاتا ہے اس کے راز کو سب سے پہلے مارکیٹ کے اندر ڈھنڈورا پیٹتا ہے. تو ایسا انسان کبھی نہیں بننا. ایسا انسان بنے کہ لوگ بھی اس سے مطمئن ہو اور وہ لوگوں سے مطمئن. جب تک انسان کو کسی سے اطمینان نہیں، اپنے دل کی بات بھی ان سے نہیں کہنی چاہیے. اس کو حضور نے بہت پیارے انداز میں کہا حبیبک ہونما، احبب حبیبک ہونما عسى ان يكون بغيضك هونما وابغض بغيظك هونما عسى ان يكون يحببك هونما. ارے کسی دوست سے اتنی زیادہ دوستی بھی اچھی نہیں ہے کہ آپ نے دل کا راز انڈیل دیا اور قریب ہے کہ جب وہ تیرا دشمن بن جائے تو تجھے شرمندہ ہونا پڑے. کسی دشمن سے اتنی زیادہ دشمنی بھی اور بغض مت رکھیے کبھی ایسا ہو کہ تم نے بہت کچھ اس کے متعلق کہہ دیا ہو اور جب کبھی دوست ہو جائے تو چہرہ دکھانے میں تمہیں شرمندگی محسوس ہونا. ہر ایک کے ساتھ ایک لیول والا مزاج انسان کو رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ
कशजरत तय्यबत अस्लुहा थाबित व फरउहा फिस समा। अल्लाह ताला कितना प्यारा एक छोटे से जुमले की, एक कलीमे की मिसाल, जबकि कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह का है मगर एक कलीमा है, उसकी मिसाल ऐसी है कि जब एक अच्छी बात इंसान कहता है उसकी जड़ें जमीन में होती हैं और उसके टहनियां आसमान में होती हैं। तो इंसान की अच्छाई और बुराई का जो बेस है वह जबान है। तो इंसान अच्छा बनना चाहे तो जबान को अच्छी करे, इंसान अगर बिगाड़ पैदा करना चाहे तो क्या करें, अपनी जबान को बुरी करे। नंबर आगे, अपनी जबान जिसको कहें ना, उसका बिहेवियर जो होता है ना वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। मिजाज जिसको कहते हैं, जबानी मिजाज बड़ा अच्छा हो। बाज मर्तबा मिजाज जब अच्छा नहीं होता है तो उससे बहुत अच्छे काम होने के बिगड़ जाते हैं। मैंने गुज़िश्ता हफ्ते में एक मिसाल दी थी कि आजकल लोगों का जो मिजाज है वो बड़ा सख्त किस्म का है। मस्जिद के रखवालों का मिजाज इस तरीके से है कि अगर कोई मुसल्ली कभी आता है और किसी का टेलीफोन बज जाए, या कभी बगैर टोपी पहन करके मस्जिद में आ जाए, या कभी कोई इस तरीके की हरकत कर ले जिससे कुछ पता भी ना हो, तो सारी मस्जिद के लोग या जो जिम्मेदार हैं, जो हाफिज हैं, वो इस तरीके से बिहेवियर करते हैं उसके साथ। ऐसा मिजाज रवैया उनका इस तरीके से होता है कि बस दोबारा मस्जिद में कदम रखने को अच्छा नहीं समझता। यही लड़का जिसको मस्जिद से निकलना पड़ा और वो शराब की दुकान में गया और वहां पे शराब पीते हुए उसके हाथ से गिलास टूट गया, तो शराब की दुकान वाला कहता है कि डोंट वेरी, कोई बात नहीं है भाई, दूसरा गिलास लीजिए। शराब की दुकान जो हराम है, उनका बिहेवियर, उनका मिजाज, उनका एटीट्यूड बड़ा प्यारा है। लोग शराबी बन रहे हैं। जहां मस्जिद में प्यार दिया जाता था उनका मिजाज सख्त हुआ, लोग मस्जिद से दूर होते चले जाते। ये जबान से। दूसरी मिसाल मैं आपको बता दूं, मदरसों के मुताल्लिक, बहुत शरारत कर रहे हो तुम, मदरसे में डाल देंगे। मतलब मदरसा क्या कैद खाना है, मुजरिमों की जमा करने की जगह है, शरीर किस्म को जो है वो वहां पर दुरुस्त करने की जगह नहीं। मदरसा तो वो अल्लाह का इल्म है जिसे जहां जाकर जो है बिल्कुल शातिर और जो है वो ज़हीन बच्चे इल्म हासिल करते हैं। मगर हमने क्या मिजाज बना दिया, माँ बाप ने, बहुत शरारत करता है, इसको मदरसे में डाल। ये एक जुमला बच्चे के दिलों में मदरसे की जो है वो हिकारत पैदा हो गई कि अरे मदरसे में शरीर बच्चों को डाला जाता है। एक जुमला कहां से कहां इस चीज को ले जाता है। इसके लिए अपने मिजाज को बेहतर रखें। उसकी सिंपल में मिजाज वो समझे कि छोटे से जुमले में जबान एक की है, एक चाबी है। जबान क्या है? एक की है। एक चाबी से पूरा महल खुल जाता है, उसके सारे खजाने मालूम हो जाते हैं। एक जबान से इंसान का सारा अमल मालूम हो जाता है। तो उसको बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए। अगला पॉइंट, जब हम किसी से बात करें, जो बात हमें करनी है वो हमें पहले मालूम हो। अक्लमंद इंसान वो है जो पहले सोचता है और फिर बोलता है। बेवकूफ वो होता है जो बोलता पहले है और सोचता बाद में। हम जहां जा रहे हैं, जिससे मुलाकात कर रहे हैं, जिससे हमारा कम्युनिकेशन होना है, हमें क्या, किन बातों पर, किन टॉपिक्स पर हमें डिस्कस करनी चाहिए, वो हमारे जहन के अंदर होनी चाहिए और फिर वहां जाकर उन्हीं बातों पर हम डिस्कस करें। तो उसमें यह देखें कि कुछ बातें जो हम लोग करते हैं, कोई जुमला हम बोल रहे हैं, इसकी कोई जरूरत तो थी नहीं और हमने बोला, उसको सोचना चाहिए। जबान को दुरुस्त करने के तरीके बता रहा हूं। अगर वो अच्छी बात नहीं है उसको निकाल देना चाहिए। अगर ट्रू है, अच्छी है, सच है, उसको आप बता दें। ऐसा कोई जुमला ना हो जो हेल्पफुल नहीं है और उसको बोलने का कोई मकसद ही नहीं है, बस बोला जा रहा है इंसान, उसे किसी को कोई फायदा नहीं है, तो ऐसे जुमले भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उसके लिए देखें कि अक्सर परिंदे जो होते हैं ना, अपने पंजों से जाल में फंसते हैं। परिंदे अपने पंजों से, बोलो भाई, जाल में फंसते हैं। इंसान अपनी जबान से अपने जाल में फंसता है। इंसान जो फंसता है किससे बचता है? जबान से। इसके लिए हुजूर ने फरमाया कि खामोशी बिगर मेहनत की इबादत है। खामोशी बिगर मेहनत, आदमी चुप बैठा हुआ है, इबादत हो रही है उसकी, और अपनी जबान को बस चला रहा है। क्या ईरान की, तुरान की, बस उसकी कैसेट निकलती चली जा रही है और गुनाहों का एक अंबार उसके नामे अमल में। बल्कि एक हदीस देखें, इतनी सख्त वईद वाली हदीस है कि एक आदमी आएगा, जन्नती आदमी, जिसके पास ओहद के पहाड़ के बराबर नहीं किया होंगी। क्या होगी? ओहद के पहाड़ के बराबर नहीं किया।
مگر اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے. وجہ یہ ہوگی کہ دنیا میں زبان پہ اس کا لگام نہیں تھا, کسی کو گالی دی, کسی کو جو ہے وہ فلاں جو ہے برائی کی, کسی کی غیبت کی, کسی کی چغلی کی, اور جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے نیکیاں اس کے لیتے ہوئے نکل جا رہے ہیں. ہوتے ہوتے احد کا پہاڑ ختم ہو جائے گا اور اسی کے برابر جو ہے ایک بڑا گناہوں کا انبار, جب نیکیاں ختم ہوں گی اللہ گناہ نکال کے اس کے سر پہ ڈالیں گے اور ایسے انسان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. بولتے ہیں نا نیکی کرو اور دریا میں ڈال. کیوں؟ زبان کو جو ہے ٹھیک نہیں کیا. تو جب انسان خاموش رہے گا تو بغیر محنت کی اس کی عبادت ہوتی رہے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری نصیحت, جیسے میں نے کہا کہ ایک ہمارے زبان میں ایک نصیحت, اللہ کے نبی اکثر صبح و شام نصیحتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے. اتنی پیاری نصیحت ایک مرتبہ ایک بچے سے کی, یا بنیا, اے بیٹے, کسی چھوٹے سے جب آپ بات کرتے تھے اس طریقے, یا بنیا, اے بیٹے, ان تصبح وتمسک ولیس فی قلبک غش ففعل. اے بیٹے تو صبح اس حالت میں کر, شام اس حالت میں کر کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کپٹ اور کینہ نہ ہو. ففعل, تو ایسا کر بیٹے, صبح و شام اس حالت میں کر کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ و کپٹ نہ ہو, تو اس طریقے سے کر. فإن ذلك من سنتی, اس طریقے سے کرنا یہ میرا طریقہ ہے. حضور فرما رہے ہیں, اتنا ہی کہہ کے حکم نہیں دے گا ایسا کرو, بلکہ کہا کہ اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو کر لیجئے, اس لیے کہ ایسا کرنا ذلك من سنتی, یہ میرا طریقہ ہے. ومن احب سنتی, جس نے میرے طریقے سے پیار کیا, فقط احبنی, اس نے مجھ سے پیار کیا. ومن احبنی, اور جس نے مجھ سے پیار کیا, کان معی فی الجنہ, وہ میرے ساتھ جنت میں ہو. یہ ہوتا تھا اللہ کے نبی کے سمجھانے کا, بتانے کا مزاج. اگلا پوائنٹ, ہم بات زیادہ کریں اللہ تعالیٰ سے کریں. کس سے کریں؟ اللہ تعالیٰ سے کریں. ہمارا الٹا ہو گیا معاملہ, ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے, دوستوں کو کال کیا, کینٹین میں بیٹھے, ہوٹل پہ بیٹھے, پارک میں بیٹھے, بس دن نکالنا تھا. نہیں, ہمیں ہمارا ٹائم پاس ہمارے رب کے ساتھ کرنا چاہیے. ہماری زیادہ کمیونیکیشن ہمارے اللہ سے ہونی چاہیے. ایک پیاری بات میں آپ حضرات سے شیئر کروں کہ دیکھو دنیا میں جتنے پروفیشنل لوگ ہیں, جب وہ آپ کی بات سنتے ہیں تو اس کا چارج آپ سے کرتے ہیں. آپ کسی ایڈوکیٹ کے پاس جائیے اور آپ کسی میٹر میں اس سے ڈسکس کیجئے, وہ آدھا گھنٹہ بٹھائے گا, اس کا چارج کرے گا. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے, آپ اس سے اپنی کسی بیماری کے بارے میں ڈسکس کیجئے, جتنے دیر آپ بیٹھے ہیں اس کا وہ چارج کرے گا. آپ کسی انجینئر کے پاس جائیے, آپ اپنے گھر کے بارے میں ڈسکس کیجئے, جتنے دیر آپ اس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں وہ اس کا چارج کرے گا. اللہ واحد ایک ایسی شخصیت, ایک جو ہے ہستی ہے, آپ 24 گھنٹے اس سے بات کیجئے, اس کو کبھی چارج نہیں کرتا. ساری انسانیت سیلفش ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں, وہ سننے کے لیے تیار ہے. رات میں مانگیے, اللہ کہتے ہیں تم رات میں آؤ تب بھی میں سننے کے لیے تیار ہوں. تم دن میں آنا, اللیل, دن میں آؤ تب بھی سننے کے لیے تیار ہوں. تم چھپ کے بولو تب بھی سنتا ہوں, تم زور سے بولو تب بھی سنتا ہوں, تم آخر دل میں بولو تب بھی سنتا ہوں. میرے بندوں مجھے سناؤ, میں سننے کے لیے تیار ہوں. ایک مثال میں قرآن سے پیش کرتا ہوں, بڑی پیاری مثال ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جب پہلی مرتبہ گئے, جب انہیں نبوت مل جانی تھی اور بڑے ٹینشن میں بھی تھے کہ بیگم کی ڈیلیوری ہونے کا وقت قریب ہے اور آگ ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں. جب پہاڑ پہ چڑھے, اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى, موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک سوال اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کیا کہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ, یہ لکڑی ہے. لکڑی تھی, بکریاں چراتے تھے نا تو لکڑی ہوتی ہے. بول سکتے تھے کیا یہ لکڑی ہے؟ حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ ہی عصایا, یہ میرا ڈنڈا ہے. خاموش نہیں رہے. اتوکل علیہ, اے اللہ میں اسے ٹیک لگاتا ہوں. واحش بها علی غنمی, میری بکریوں کو لے کے میں اسے ہانکتا ہوں. ولی فیہا معارب اخرى, ایسے ایسے بہت سارے میں کام کرتا ہوں. ایک اللہ کی ہستی ہے, ایک بندے کے کیا کیا کام ہے وہ آرام سے اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. اور صرف سن کے خاموش نہیں رکھا, اس کو قرآن مجید میں ذکر کیا. ہم نے موسیٰ سے اس طریقے سے بات چیت کی. ہم نے ایک سوال موسیٰ کو کیا, موسیٰ نے 4 جواب ہمیں دیے جو ہم نے پوچھے نہیں تھے, مگر ہم نے اس کو سنا ہے. اور سن کر کے اہل ایمان سے کہا کہ یہ میری اور موسیٰ کی جو اس رات کی کوہ طور کی گفتگو ہے, قیامت تک پڑھتے رہو اور اس پر اجر حاصل کرتے رہو. یہ وہ ہستی ہے جو کبھی چارج نہیں کرتی. اللہ سے سنانا چاہیے.
زبان کا تعلق ذکر سے ہے، زبان کا تعلق دعا سے ہے، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ حماتن اللہ تعالیٰ سے اپنا لو لگانا چاہیے۔ اب اس کے بالمقابل جو چند باتیں ہیں، یہ تو معروف باتیں تھیں، منکر کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام بتائے، وہ مستقل ایک ٹاپک ہے، مگر مختصر ذکر کر دوں۔ قرآن مجید میں جو منع کی گئی چیزیں ان میں سے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی انسان کسی انسان کی غیبت نہ کرے، یہ حرام ہے، غیبت حرام ہے۔ وَلَا يَسْخَرْ مِنْ قَوْمٍ، کوئی قوم، کوئی انسان کسی انسان کا ٹھٹا نہ اڑائے، مذاق نہ اڑائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تَحَسَّسُوا، کسی کے پیچھے مت پڑو، وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی مت کرو۔ یہ پورے کے پورے احکام اللہ تعالیٰ نے، یہ سب کا تعلق زبان سے، یہ سبھی کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے مجمع سے خطاب کر دے، فَإِنِّي أُرِيتَكُنَّ أَكْثَرَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، میں تمہیں اکثر جہنم میں پاتا ہوں عورتوں کو۔ اس کی ایک وجہ تھی تکفرن العشیر، کہ تم شوہر کی نافرمانیاں کرتے ہو۔ چار عورتیں بیٹھیں گی، اپنے شوہر کی نافرمانی شروع کر دیں گی، تو حضور نے ان سے فرمایا کہ تم جہنم میں کثرت سے، میں دیکھتا ہوں کہ تم کثرت سے جہنم میں ہو، وجہ یہ کہ تکفرن العشیر، کہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرتے ہو۔ زبان کا تعلق، اور پھر کہا کہ ایک انسان زبان سے جہنم میں اتنے دور پھینک دیا جاتا ہے جتنے دور مشرق سے مغرب کا فاصلہ، جتنا مشرق سے مغرب ہے اتنے دور انسان زبان کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے۔ تو جو برائی ہے، جب انسان نیک راستے پہ چلنا چاہتا ہے، سب سے پہلے برائی کے راستے کو چھوڑ دے، نیت کرے کہ ہم زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کی چغلی نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا جو کسی انسان کی چغلی کرتا ہے گویا وہ اپنے سگے بھائی کا گوشت چباتا ہے۔ ارے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت چبانا پسند کرے گا؟ سگے بھائی تو کیا پڑی ہے انسان کو اپنی محنت کا کھائے اور لوگوں کے لیے جو ہے بس چغلیاں کرتے گھومے۔ اس سے بچنا چاہیے، یہ زبان کے نقصانات ہیں۔ تو انسان اگر چغلی سے، حسد سے، اور جو کہیں گے جاسوسی سے، بہت لوگوں کو عادت ہوتی ہے، وہ کیوں گیا اس کے گھر پہ، وہ وہاں کیوں گاڑی کھڑا کیا، وہ کتنے بجے وہاں گیا، بس اسی ٹو میں لگے رہتے ہیں۔ کبھی ٹو میں نہ لگیں، اور انسان اگر کسی انسان کی پردہ پوشی کرتا ہے، پردہ دری کرتا ہے، کسی انسان کا پردہ نکال دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں میرے عزت کی قسم کل قیامت میں ساری پبلک کے سامنے، سارے انسانوں کے سامنے میں اس کو ذلیل کروں۔ ہو سکتا ہے کسی بندے سے گناہ ہو گیا ہو، راتوں رات اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگ لی ہو، اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہو، مگر ہم جو کہتے گھوم رہے ہیں جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے منکرات سے بھی بچے۔ آخری دو تین باتیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ہم کسی سے بات چیت کریں، اب آئے ہیں ہم تھوڑا ریالٹی پہ کہ ہم بات، جب کمیونیکیشن کا جب معاملہ ہوتا ہے، جب ہم کسی سے بات کریں تو چند باتوں کو ملحوظ رکھیں۔ نمبر ایک، اپنی ڈریسنگ صحیح ہو۔ جب ہم کسی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو کیا ہو؟ ڈریسنگ صحیح ہو، کپڑے ہمارے صحیح ہو، ہمارے بال وضع قطع اس کو کہتے ہیں وہ درست ہو۔ تو جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہماری ایک چھاپ، ایک اثر ان کے اوپر پڑتا ہے۔ کپڑے بکھرے ہوئے ہیں، بال جو ہے وہ کنگا کیا ہوا نہیں ہے، اور بالکل جو ہے بدن سے بدبو آ رہی ہے، اور اس طریقے سے جاتے ہیں سامنے والا اس کو گھن محسوس کرتا ہے۔ تو جب ہم کسی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو سنواریں، کپڑے اچھے ہوں، وضع قطع بڑی اچھی ہو، خوشبو ہم لگائے ہوئے ہوں، اور ہم سامنے والے سے بات کریں۔ اب طریقہ کار کیا ہے؟ جب ہم بات کرنے کے لیے جائیں، نمبر 2 پوائنٹ، سامنے والے کے وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہماری بات کو 100 باتوں کو 10 باتوں کے اندر جو ہے وہ سمونے کی کوشش کریں۔ اگر ہم 100 باتوں پہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، 10 ہی باتوں کے اوپر اکتفا کرنے کے لیے پہلے ہم پلان اور پروگرام بنائیں کہ ہمیں کن کن باتوں پر ڈسکس کرنی چاہیے۔ جب جا کر کے بیٹھے، مصافحہ ہونے کے بعد، ہینڈ شیک ہونے کے بعد اطمینان سے بیٹھے، تو بہت سارے لوگ جو غلطی کرتے ہیں، موبائل ایک ہاتھ میں ہوتا ہے ہمیشہ، بات بھی کر رہے ہیں اپنے موبائل کو خود دیکھتے ہیں، یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ طریقہ یہ ہو کہ اگر میں کسی سے بات کر رہا ہوں سامنے والے کو، تو ان کے سامنے جا کر کے اپنے موبائل کو سائلنٹ کر دے یا سوئچ آف کر دے اور اس کو اٹھا کے جیب میں ڈال دے، سامنے والا سمجھے کہ اس وقت ایک اہم ترین بات کی طرف ڈسکس ہونے جا رہا ہے۔ بسا اگر سامنے والے کو پتا نہیں ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اپنا موبائل اس طریقے سے اگر کر رہا ہے تو اپنی بات کو وہیں اسٹاپ کر دے، اب بات آگے مزید بڑھائے نہیں، رک جائے تاکہ پتا ہو کہ میرے اس حرکت کی وجہ سے سامنے والا خاموش ہوا ہے، اور ان سے یوں کہے کہ ہم تو ڈسکس کر لیں گے، آپ اپنی بات
5-10 منٹ میں کمپلیٹ کر لیجیے. پہلے آپ فارغ ہو جائیے, پھر ہم بات کریں. یوں نہ کہیں اس وقت میں کہ آپ تھوڑا موبائل کو بازو میں رکھیے, پہلے ہمارا ڈسکس کمپلیٹ کریں گے. نہیں, ایک اچھا کمیونیکیشن کریٹ کرنے کے لیے آپ اس سے کہیں کہ وہ خود شرمندہ ہوگا, نہیں میں, یا تو آپ اس کو 5 منٹ کے لیے سائلنٹ کر دیجیے, سوئچ آف کر دیجیے, ہم بات کریں گے. تو سامنے والا فون, یہ ہو گیا فون تک کا معاملہ. جب ہم سے کوئی بات کرنے کے لیے اس طریقے سے آتا ہے تو ہمارا طریقہ کار ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اب ہم کرسی پہ بیٹھے ہیں, سامنے والا یہاں بیٹھا ہے, ہمارا چہرہ ادھر, یا ہم چیئر پہ بیٹھے ہیں راؤنڈ والی چیئر پہ اور گھوم رہے ہیں, سامنے والا بات کر رہا ہے, یہ سامنے والی کی انسٹ ہے. اس وقت میں کال ریسیو کرنا یہ سامنے والے کی فضیحت اور ذلت ہے. اس وقت کوئی کال ریسیو نہ کیا جائے, اس لیے کہ سامنے والے کو جب ہم نے وقت دیا ہے تو اس کے ساتھ مکمل التفت, اس کو حضور نے فرمایا اذا التفت التفت جمیعا, جب حضور کسی سے بات کرتے چہرے کا رخ پورا سامنے والے کی طرف ہوتا, چہرے کا رخ پورا سامنے والے کی طرف. اس میں ایک طریقہ یہ ہو, بات کرنے والا بھی اور جس سے بات کی جا رہی ہے, آنکھوں کو آنکھوں میں ڈال کر کے دیکھنا ہے, اتنا لمبا بھی نہیں کہ بالکل آپ جو اس طریقے سے دیکھے جائیں, چند دیر تک آنکھوں سے دیکھ کر کے اس کے بعد کچھ دیر نیچے دیکھنا چاہیے. بات کرتے ہوئے کچھ دیر نیچے دیکھا جائے, پھر نظروں کو ملایا جائے, توجہ کو جو ہے وہ ادھر ادھر مبذول ہونے بھی نہ دیا جائے. اگلا پوائنٹ, جب کوئی انسان ہم سے بات کر رہا ہو, اگر کوئی اہم بات جب وہ کرتا ہے تو ہمارے چند جملے ان کے باتوں کے ساتھ شامل ہونے چاہیے. جیسے انہوں نے بڑی اچھی بات کہی, ویری گڈ, بہت اچھا آپ نے کی, تو سامنے والے کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہاں میں جو بات کر رہا ہوں یہ بندہ سن رہا ہے میری بات کو, کیونکہ عام اچھمبے والی بات ہے, واو یہ بات کی آپ کی, نائس, عمدہ بات آپ کر رہے ہیں, ارے کتنا اچھا آپ نے وہ کام کیا. جہاں مسکرانے کی بات ہے وہاں سے آدمی تھوڑا اسمائل کرے, اس سے مسکرائے, بس وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ اپنے بات کیے جا رہا ہے اور یہ بیٹھا ہوا ہے. یہ طریقہ کار نہیں ہے. جب ہنسنے کی بات ہو ہنسنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ کان مزاحا, اللہ کے نبی بہت مسکراتے تھے. تو آپ کی زندگی صرف مسکراہٹ پر مبنی تھی, ہمیشہ ہنستے اور ہنساتے رہتے تھے. اللہ کے نبی کا چہرہ تبسم وجهه, ہمیشہ آپ کے چہرے پر تبسم ہوا کرتا. جب ہم جائیں کسی سے بات کرنے کے لیے تو جب حلیہ آپ نے ٹھیک کیا, اب بالکل سیریس ہو کے گئے ہیں, ایسا بالکل ٹائٹ, اور سامنے نہیں آپ سے بات کرنا, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اپنے باڈی لینگویج کو تھوڑا سا لوز رکھیں, بالکل ٹائٹنس نہ ہو اس کے اندر, اور پھر جب آپ بات کریں آپ کے چہرے کے اوپر تھوڑی سی تبسم, مسکراہٹ, اسمائل ہونا چاہیے. اس طریقے سے کہ آپ کچھ اچھی بات کرنے چاہ رہے ہیں, پیشانی کے اوپر بل آئے ہو, اس طریقے کے نہ ہو. اور جب ہم بات کرتے رہیں تو وقت کی نزاکت کا بھی خیال رکھیں کہ ہم کتنی دیر تک بات کرنا ہے. تو پہلے ہی ہم ایڈوانس پلاننگ یہ کریں کہ ہمیں کن ٹاپک پر کتنی بات کرنی چاہیے. جب آدمی اس طریقے سے بات کرے گا تو سامنے والا خود چاہے گا یہ 5 منٹ نہیں, یہ 50 منٹ دے تو بھی ہمارے لیے بہتر ہے. اگر ہم اس طریقے سے جا رہے ہیں کہ ہم ہی بات کر رہے ہیں اور ہم ہی موبائل دیکھ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں, نہیں, وہ ایسا سامنے والے کی اس میں رسوائی ہوتی ہے. تو یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے زبان کے متعلق مجھے پیش کرنی تھی, جو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک کو بہتر طریقے سے کور کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العزت ہم سب کو زبان کے صحیح استعمال کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.